कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया नहीं देते हैं। वेलकम टू इस्लामाबाद पुलिस वेब टीवी पॉडकास्ट। हस्बे वादा हम मौजूद हैं अपने इस्लामाबाद पुलिस के एक चमकते दमकते सितारे के साथ। ये इस्लामाबाद पुलिस के एक ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि गैर मुल्की सतह पर भी मुल्क और कौम का नाम रोशन किया है। पुलिस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत न सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बल्कि पाकिस्तान पुलिस की जानिब से वाहिद नुमाइंदे के तौर पर 5 साल कोर्स के लिए चाइना गए। चाइना में 5 साल कोर्स के दौरान साल 2021 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर करार पाए और कोर्स के इख्तिताम पर एक्सीलेंट ग्रेजुएट ऑफ द कोर्स करार पाए। आइए उनसे बात करते हैं और सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत अच्छे, शुक्रिया बुलाने के लिए। अच्छा, अपना तारुफ करवाइएगा, अपनी तालीम बताइएगा और आपने इस्लामाबाद पुलिस को कब ज्वाइन किया? मैं कांस्टेबल मुनीब एहसन, मेरा ताल्लुक हज़रों से है। हज़रों अटक की तहसील है और चाइना जाने से पहले जो मेरी तालीम थी वो डबल मास्टर्स था, एमए उर्दू एंड एमए हेल्थ एंड फिज़िकल। और अब चूँकि चाइना से भी ग्रेजुएशन हो गई है तो अब मेरे पास बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री भी है। और पाकिस्तान इस्लामाबाद पुलिस को मैंने 2015 में ज्वाइन किया था। अच्छा, ये जो पुलिस एक्सचेंज प्रोग्राम है इसमें कौन कौन से टेस्ट दिया आपने डिपार्टमेंटल तौर पर, या उनकी जानिब से कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, आपने किस तरह से पूरी की, क्या क्या स्टेजेस से आप गुजरे, ये ज़रा बताइएगा। कोई इतनी ख़ास रिक्वायरमेंट्स तो नहीं थी, बस थोड़ा सा था कि पाकिस्तान की तरफ से एक ही बंदे ने सेलेक्ट होकर जाना था, ये थोड़ा सा प्रेशर था। अदरवाइज़ ये था कि 3 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए, उसके अलावा आपके पास कम से कम इंटर की तालीम होनी चाहिए और आपकी एज जो है वो 30 साल से कम होनी चाहिए। और इसके बाद महकमाना तौर पे भी आपने अप्लाई करना होता है और उसके अलावा आपने एक ऑनलाइन पोर्टल बना होता है उनका, वहाँ पे भी अपनी एप्लीकेशन रजिस्टर करनी होती है। और उसके बाद फिर आप सिलेक्ट होते हैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, आपकी नॉमिनेशन जाती है पुलिस ब्यूरो में और वो भेजते हैं फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री में। इंटीरियर मिनिस्ट्री आपको सिलेक्ट करके फिर चाइना एम्बेसी को फॉरवर्ड कर देती है और उसके बाद फिर आपका जब एडमिशन हो जाता है तो आपके साथ जो आपका इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे आपने तालीम हासिल करनी होती है वहाँ पे वो आपके साथ डायरेक्ट हो जाते हैं और जब आपने फ्लाई करना होता है तो वो आपको बुला लेते हैं। मुनीब, क्या तासरात थे जब आप यहाँ से चाइना के लिए रवाना हुए? आपके तासरात क्या थे, आपकी फैमिली के क्या थे, आपके कोलीग्स के तासरात क्या थे? मेरे तो तासरात यही थे कि बहुत खुशी थी और बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो ये कि फ़र्स्ट टाइम सेलेक्ट होना, और वैसे कोर्सेज़ का मैंने जो पहले सुना था वो ये था कि नहीं करने चाहिए इस्लामाबाद पुलिस में ना, अपनी तरफ से नाम नहीं डालना चाहिए। लेकिन आई एम काइंड ऑफ अ ज़िद्दी गाय, तो मैंने हमेशा कोशिश की कि कोर्सेज़ में नाम बढ़ चढ़ के लिया जाए। और जब मैं चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स होता है हमारी इस्लामाबाद पुलिस करवाती है, तो उसमें जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो वहाँ पे एक हमारे भाई थे ASI जुल्फ़िकार आरिश साहब, उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। वो भी चाइना से डिग्री करके आए हुए थे, तो उनसे मैंने वैसे बात की तो उन्होंने कहा कि आप 5 साल के लिए ट्राई करो, 5 साल में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मैंने उनके कहने पे ट्राई किया और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि मैंने 5 साल के लिए किया। अदरवाइज़ अगर 2 साल वाली डिग्री के लिए करता तो वो कोविड के दौरान ही ख़त्म हो जानी थी। आपने चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स की बात की अभी, ये क्या आपने यहीं इस्लामाबाद पुलिस में किया? इस्लामाबाद पुलिस के नुमाइंदगान थे आपको करवाने वाले, या चाइना के लोग आपको आगे करवा रहे थे? और कितने टाइम पीरियड का था ये कोर्स? ये जो चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोग्राम था ये चाइनीज़ एम्बेसी की तरफ से होता है नॉर्मली, और इसमें आपको चाइनीज़ इंस्ट्रक्टर्स आके चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाते हैं और ये 2 वीक्स का होता है। इसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन कर सकता है, नहीं, कौन नहीं? इसके लिए रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। इसमें ये है कि आप अप्लाई करें और आपका नाम फाइनल हो जाए तो आप जाके कर सकते हैं। आजकल तो ये मेरे ख्याल से पुलिस कॉलेज में ही करवा रहे हैं, कैपिटल पुलिस कॉलेज में। अच्छा मुनीब, आप चाइना पहुंचे, कौन कौन सी मुश्किलात फेस करना पड़ी? सबसे पहली तो होगी यकीनन ज़ुबान की, तो उस हवाले से भी कुछ बताइएगा कि आपने किस तरह से उनकी वो ज़ुबान सीखी, क्योंकि हमारी जो कौमी ज़ुबान है उर्दू है और आपकी जो
मदर लैंग्वेज है यकीनन पंजाबी होगी, तो किस तरह से आपने ये सब कुछ किया? डर होता है क्योंकि हम नहीं गए होते बाहर, तो हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन सा मेरे साथ जुल्म हो जाएगा या मुझे क्या फेस करना पड़ेगा. इवन कि मुझे एक दोस्त ने उन्होंने कहा कि भाई आप अपने साथ ना ढेर सारे चावल ले आना और दालें ले आना ताकि आपको ना यहाँ पे खाने का मसला ना हो. लेकिन चाइना गया तो मैंने देखा कि हर चीज़ अवेलेबल है वहाँ पे, इवन कि यहाँ से ज़्यादा है. आप बिलीव करेंगी कि वहाँ पे आपको भिंडी सर्दियों में भी मिलेगी. अब तो पाकिस्तान में भी शायद मिल रही है, लेकिन वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी कि भिंडी आप दिसंबर में भी खा सकते हो. यानी भिंडी आपकी फेवरेट है? हाँ बिल्कुल. तो बाकी माहौल का जहाँ तक ज़ुबान का तो थोड़ा सा होता है क्योंकि क्लासेस आपकी चाइनीज़ लैंग्वेज में होती हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती शुरू में, आप मुश्किलात का शिकार होते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ आप सर्वाइव करना सीख जाते हैं. और बाकी वहाँ पे जाके मैं समझता हूँ आपकी इंग्लिश अगर थोड़ी सी बेहतर हो तो आप वहाँ पे सर्वाइव इजीली कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली आपका जो ताल्लुक़ होता है या आपका जो वास्ता पड़ता है वो इंटरनेशनल्स के साथ पड़ता है, क्योंकि आप अकेले इंटरनेशनल वहाँ पे नहीं होते. वहाँ पे यूनिवर्सिटी भरी होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ, जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटी. क्योंकि यहाँ से जब मैं गया था तो एक साल मैंने नानजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी में गुजारना था, तो वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा तादाद में थे. उसके बाद जब मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ तो फिर मैं पुलिस कॉलेज में चला गया, जियांगसू पुलिस इंस्टीट्यूट. तो वहाँ पे सिर्फ हम पुलिस ऑफिसर्स ही थे इंटरनेशनल, जो कि हम 17-18 लोग थे. तो वहाँ पे चीज़ें फिर थोड़ा सा मुश्किल थी क्योंकि चाइनीज़ पे ज़्यादा थे और सब कुछ चाइनीज़ में होता था, लेकिन एंजॉय किया, कहीं पे रुका नहीं. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. यकीनन ये आपका पैशन ही था जो आपको यहाँ से चाइना लेके गया और आपने वहाँ पे वो किया. वहाँ जाके कोई ऐसी चीज़ जो आपने महसूस की हो कि काश ये इस्लामाबाद पुलिस में भी ये प्रैक्टिस की जाती तो ज़्यादा अच्छा होता? इस्लामाबाद पुलिस और वहाँ के डिपार्टमेंट का ये है कि ड्यूटी आवर्स, वहाँ पे ड्यूटी आवर्स जो हैं स्मूथ रहते हैं. और थोड़ा सा ये है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जिसकी वजह से पुलिस की इतनी ड्यूटी हार्ड नहीं होती. जबकि यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस में ये होता है कि हमारी ड्यूटी आवर्स सेम नहीं होते. इवन हम आज 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं तो हो सकता है कल हमें कहीं पे स्पेशल ड्यूटी चला जाने पड़े जहाँ पे हम हो सकता है 36 घंटे हमारी ड्यूटी ऑफ ना हो. और वैसे भी पूरे वर्ल्ड में 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी लीव ही नहीं जाती पर डे, जबकि यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस में और पूरी पाकिस्तान पुलिस में 12 घंटे तो नॉर्मल होती है. अच्छा मुनीब, कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे जो आपने वहाँ पे पढ़े? क्या ये जो आप इस्लामाबाद पुलिस से कुछ जो आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग पढ़ाए जाते हैं, क्या वो भी वहाँ का हिस्सा थे उस कोर्स का या कुछ अलग से थे? उनके थोड़ा सा हमें डिफाइन कीजिएगा. नहीं, बिल्कुल डिफरेंट थे. पाकिस्तान में तो जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमें लॉ पढ़ाया जाता है, पाकिस्तानी लॉ, पुलिस रूल्स और सिविल लॉ, इस तरह. जो मैंने वहाँ पे पढ़ा तो वहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो इंटरनेशनल लॉ था, जो कि मुझे सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था. उसके बाद ये है कि मैंने चाइनीज़ का क्रिमिनल लॉ पढ़ा और चाइनीज़ का सिविल लॉ पढ़ा. उसके बाद फ्रांसिक लॉ, और जो हमारे कोर्स का ज़्यादातर चीज़ें हिस्सा थी वो थी जनरल चीज़ें जो कि आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग का हिस्सा होती हैं, जिस तरह लीडरशिप कोर्स, सोशियोलॉजी और इसके साथ करैक्टर बिल्डिंग और चाइनीज़ एथिक्स और पुलिस एथिक्स, और इस तरह के मैक्सिमम जो कोर्सेज थे वो चाइनीज़ के रिलेटेड थे, चाइनीज़ लॉ के रिलेटेड और चाइनीज़ कल्चर के रिलेटेड और लीडरशिप क्वालिटीज़ वगैरह के, और बहुत कम थे जो इंटरनेशनल लॉ था. वहाँ के जो आपके कोर्स के कोलीग्स थे या वहाँ की पुलिस, अगर कभी आप इसी यूनिफॉर्म में वहाँ पे उनको नज़र आए हो तो उनका रवैया कैसा पाया आपने? वहाँ की पुलिस का एक्सपोजर इतना नहीं ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा पुलिस है और वहाँ पे उनके पास टेक्नोलॉजी और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि उनका बाहर की पुलिस से वास्ता कम ही पड़ता है. और हमें भी अलाउ नहीं था कि हम अपना यूनिफॉर्म पहन के बाहर घूमें. हम इनसाइड द कॉलेज ही घूमते थे और वहाँ पे तो स्टूडेंट्स को पता होता था. और यहाँ पे एक चीज़ का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि वहाँ पे पुलिस ऑफिसर बनने के लिए आपको 4 साल कॉलेज की तालीम हासिल करनी पड़ती है पुलिस कॉलेज में.
آپ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی بھی سبجیکٹ میں میٹرک کر لیا یا بی اے کر لیا اور اس کے بعد آپ آئے, آپ نے ایک این ٹی ایس کا امتحان پاس کیا اور آپ پولیس میں بھرتی ہو گئے. نہیں, وہاں پہ 4 سالہ کالج کورس ہوتا ہے جس کو بی ایس لا یا بیچلر آف پبلک آرڈر پولیسنگ یا اس طرح وہ کرتے ہیں. اس کے بعد بندے کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ آیا پولیس جوائن کرنا چاہتا ہے یا نہیں. یعنی مینڈیٹری ہوتا ہے ان کا پولیس آفیسر بننے کے لیے 4 سالہ کورس. وہ کورس کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ پولیس آفیسرز بن سکتے ہیں, ادروائز دے آر ناٹ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں بھی ہونا چاہیے؟ ہاں بالکل ہونا چاہیے. کیا آپ کو فرق محسوس ہوا کہ ایک وہاں کا پولیس آفیسر جس نے 4 سالہ وہ کورس کیا پولیس آفیسر بننے کے لیے, اور آپ چونکہ ڈبل ماسٹر کر کے جیسے آپ نے بتایا آپ نے این ٹی ایس ٹیسٹ دیا, آپ پاس ہو کے آئے, آپ نے باقاعدہ ٹریننگ کی اور پھر یہاں پہ آپ کو لا پڑھایا گیا پولیس کا, پھر آپ پولیس آفیسر پراپر بنے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پولیس آفیسر میں اور یہاں کا ایک پولیس آفیسر اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ مطلب وہ 4 سال میں کیا ان کو ایسا پڑھاتے ہیں کہ جو ان کو تھوڑا سا ممتاز کرتا ہے یا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے؟ ان کی لاء پہ گرپ بہت اچھی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ 4 سال لاء پڑھتے رہتے ہیں. اس کے بعد وہ پولیس آفیسرز کی زیر نگرانی ٹریننگ کرتے ہیں اور ان کی کریکٹر بلڈنگ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے, ان کی پرسنالٹی بلڈنگ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور ایک ماحول میں وہ پرورش پاتے ہیں. جس سے ایک نیا پودا ہم لگاتے ہیں, اس کی 4 سال ہم پانی دیں, سیراب کریں اس کو, تو وہ ایک اچھا تناور درخت بنتا ہے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم مختلف بیک گراؤنڈس کے ساتھ آتے ہیں اور ان اے 6 month اٹ از ناٹ پاسبل کہ ہم اس کو ایک پولیس آفیسر میں ڈھال سکیں. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کچھ کو آپریشن ڈیوٹی میں لگا دیا جاتا ہے, کچھ کو سیکورٹی ڈیوٹیز میں, کچھ کو ٹریفک ڈیوٹیز میں, تو پھر بہت ساری چیزیں چینج ہونے لگ پڑتی ہیں کیونکہ اس نے پڑھا, اگر اس کو کرمنل لا اچھا لگتا ہے لیکن وہ ٹریفک میں ڈیوٹی کرتا ہے تو وہ کیسے اس چیز کو انہانس کر سکے گا. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو 4 سالہ کالج میں پڑھتے ہیں وہاں پہ ان کو مختلف فیلڈس میں اسپیشلائزیشن کروائی جاتی ہے. جو آئی ٹی کے ریلیٹڈ ہے تو پھر اس کی ڈیوٹی موسٹلی آئی ٹی میں ہی لگے گی. جو اس کو آئی ٹی سائبر کرائم اچھا لگتا ہے تو وہ سائبر کرائم کی طرف ہی اس کو رائٹ مین فار رائٹ جاب. لیکن اس سے آپ کی بات سے ایک میرے ذہن میں سوال آیا کہ یہ قسم کی اجارہ داری نہیں ہو جاتی کہ اگر ایک بندہ اس کو کرمنل لا پسند ہے بالفرض وہ وہاں پہ چلا جاتا ہے اور وہ فکس وہی ڈیوٹی کرتا ہے تو اس کی ایک قسم کی اجارہ داری قائم نہیں ہو جاتی وہاں پہ؟ نہیں, میرے خیال سے یہ ہماری سوچ غلط سوچ کا ہماری یہ غلط سوچ ہے جو کہ ہم اس طرح سوچتے ہیں کہ اجارہ داری دے آر گوئنگ ٹو سرو دا کمیونٹی, وہ لوگوں کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں وہاں پہ. اور آپ خود سوچیں, ایک بندے کو ایک چیز اچھی لگتی ہے, اس میں اس کی اچھی گرپ ہے, تو آیا وہ بندہ اچھا ڈیل کر سکتا ہے یا جو ایک بندہ بیزار ہے اس فیلڈ میں نہیں جانا چاہتا آپ اس سے کام اچھا لے لیں گے؟ دیکھیں منیب, یہ کچھ آپ نے بات کی پازیٹیو لوگوں کی جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کرمنالوجی میں وہ ہم پرفیکٹ ہیں, ہم وہاں پہ چلے جاتے ہیں, وہاں پہ ان کو لگا دیا جاتا ہے اور پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سرو کرنے کے لیے آئے ہیں. کچھ لوگ یہ نہیں بھی سوچتے. دین کیا شفلنگ ضروری نہیں ہے, پوسٹنگ ضروری نہیں ہے؟ یعنی آپ نے وہاں پہ کیونکہ ٹیم بلڈنگ ہوتی ہے نا اس طرح کہ آپ ایک ہی انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں, ایک ہی جیسے لوگوں کے ساتھ آپ کو ان کے ساتھ فیملی ریلیشنز بن جاتے ہیں, فیملی بانڈنگ ہو جاتی ہے, تو وہ لوگ زیادہ اچھے سے پرفارم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اس ماحول میں اور اس انوائرمنٹ میں وہ اس کو فٹیگ محسوس نہیں کرتے, اس کو مشکل نہیں لگتا. یعنی پولیس اور عوام کا جو تعلق ہے وہ بہتر طریقے سے قائم ہو جاتا ہے وہاں زیادہ عرصہ رہنے سے اور وہ اچھے سے پرفارم کر سکتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل, اگر اس بندے کے خلاف کوئی بڑی کمپلین نہیں ہے تو اس کو کیوں ہٹایا جائے. آپ کے ساتھ کورس میں کتنے لوگ تھے؟ میرے ساتھ کورس میں تقریباً 17 لوگ تھے. 17؟ یس. 17 میں سال 2021 کے اسٹوڈنٹ آف دی ایئر ہونا کیسے کیا؟ بس ہو گیا کیونکہ نئے تھے ہم سب اور ہم کوشش کر رہے تھے کیونکہ میں نے ایک چیز دیکھی کہ یہ پہلے بھی میں سوچتا تھا کہ کامن سینس جو ہوتی ہے, جیسے ہمارے ایک بھائی نے بھی کہا کہ کامن سینس از ناٹ ویری کامن, تو آپ کچھ چیزیں آپ نے کامن سینس کے ساتھ حاصل کرنی ہوتی ہیں. جو میرے ساتھ کے لوگ تھے ان کو انٹرنیٹ پہ اتنی اچھی گرپ نہیں تھی کہ انٹرنیٹ سے آپ نے مواد کیسے اکٹھا کرنا ہے اور اس پہ ریسرچ کیسے کرنی ہے, تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ وہ چیز مجھے فائدہ دے گی.
کیونکہ وہاں پہ آپ سے جو کورسز ہوتے ہیں ان میں جو آپ کے ساتھ سوالات جوابات ہوتے ہیں ایگزامینیشن وغیرہ میں، وہ جنرل ٹاپکس پہ ہوتا ہے، جس میں آپ نے اپنے ملک کے متعلق کوئی چیزیں فائنڈ کر کے ان کو جواب میں دینی ہوتی ہیں. جس طرح وہ آپ سے کلچر کے بارے میں پوچھ لیں گے کہ آپ اپنے کلچر پہ لکھیں، یا آپ یہ ایک کیس اسٹڈی ہے، آپ اپنے ملک میں ہوں تو اس کیس کو کیسے حل کریں گے، اس طرح کے جنرل نالج کے سوال. وہاں کے ٹریفک رولز کو کیسا پایا؟ وہاں کی عوام کو زیادہ آپ نے منظم اس حوالے سے پایا، یا وہاں کی پولیس کو آپ نے اس حوالے سے جانا کہ وہ بہت اسٹرکٹ ہے وہاں کے رولز کو فالو کروانے میں؟ ہاں بالکل، دیکھیں کسی بھی ملک کی کامیابی کا یہ راز ہے کہ وہاں کا لا بہت اچھا اور اسٹرکٹ ہوتا ہے. دیکھیں اگر لا میں لینینسی آ جائے تو وہاں پہ لوگ اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں اور پھر وہ اس پہ عمل نہیں کرتے. چائنا میں ٹریفک لا بہت سخت ہے، ایون کہ آپ کا لائسنس بھی ضبط ہو جاتا ہے. آپ کے پاس 12 پوائنٹس ہوتے ہیں سال میں، وہاں پہ پوائنٹ سسٹم ہے. اگر آپ نے ریڈ اشارہ کراس کر لیا تو آپ کے 6 پوائنٹس لیس. دوسری بار اگر آپ نے ریڈ سگنل کراس کیا تو آپ کا 1 سال کے لیے بین. اس کے بعد آپ کو نئے سال 12 پوائنٹس ملیں گے، لیکن اس پہ آپ کے ساتھ کچھ سختی بھی ہوگی کہ آپ کو جرمانہ بھی ہوگا. جرمانہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ کمپیوٹرائز سسٹم ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں. آپ کے گھر پہ مطلب آپ کے موبائل میں میسج آ جاتا ہے کہ بھائی آپ پہ اتنا جرمانہ ہے، آپ پے کریں. اگر آپ پے نہیں کرتے تو آپ کے بینک سے بھی ڈائریکٹ کٹ جاتا ہے. منیب ایکسیلنٹ گریجویٹ آف دی کورس قرار پائے، ایوارڈ لیا، پاکستان کا جھنڈا لہرایا، اسلام آباد پولیس کا یونیفارم پہنا ہوا تھا، کیا کیفیات تھی؟ پراؤڈ مومنٹ تھی کہ میرے والد صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ بھائی تم جہاں پہ بھی کورس میں جاؤ تو اول آنا. اسلام آباد پولیس کے کورس میں تو نہیں آ سکا آل راؤنڈ فرسٹ، لیکن جب میں چائنا جا رہا تھا تو میرے والد صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ میں چائنا جاؤں. ایون تب میرا ASI کے لیے انٹرویو بھی تھا 2019 میں ڈپارٹمنٹل. تو وہاں پہ ابو نے کہا کہ اللہ کرے تمہارا چائنا جانا ہو جائے، تمہیں ASI سلیکٹ نہ ہو. تو شکر الحمدللہ چائنا گیا، بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. پھر والد صاحب نیوی میں ہوتے تھے تو انہوں نے ایک کورس میں نا ٹاپ کیا تھا کارساز میں، PNS حفیظ میں. تو وہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ بھائی کچھ دنوں تک میرا نام باہر لگا رہا تھا. تو وہی والی فیلنگ آ رہی تھی کہ والد صاحب نے جو کہا تھا وہ سچ کر دکھایا. ماشاء اللہ. فیملی نے جب آپ کو اسلام آباد پولیس کے آفیشیل پیج پہ دیکھا، ویسے تو آپ کی زبانی سنا ہوگا یا کچھ لوگوں نے آپ کو دیکھا ہوگا، لیکن جب آپ کی فیملی، آپ کے دوست احباب سب نے دیکھا آپ کو آفیشیل پیج پہ، کیا محسوس ہوا؟ بہت اچھا محسوس ہوا. بہت ساری مبارکبادیں آئیں، ان نون نمبر سے بھی مبارکباد کے میسج موصول ہوئے، اور بہت سارے ایسے لوگ جن کے ساتھ تھوڑا بہت ہی تعلق تھا انہوں نے بھی دل بھر کے دعائیں دیں، مبارکباد دی. تو بہت اچھا لگا. دیکھیں جب بھی آپ کچھ اچیو کرتے ہیں آپ کو پراؤڈ فیل ہوتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں. تو یہ انسان کی ضروریات ہیں. بالکل یہ اس کے فطرت ہے انسان ہاں کی. انسان کی فطرت ہے، اس کو سراہا جانا اچھا لگتا ہے. ہمیشہ تو سے. اس لیے بہت اچھا محسوس ہوا. وہاں آپ کے جو کورس میٹ تھے انہوں نے کبھی کچھ ایسا سچ آپ کے لیے وہ کیا ہو کہ آپ کو اسلام آباد پولیس کا ممبر ہونے پہ، اسلام آباد پولیس کا حصہ ہونے پہ فخر ہوا ہو؟ دیکھیں ان کے سامنے میں پاکستان پولیس تھا، میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا. ظاہر ہے جب بھی میں ان کو کچھ ہیلپ آؤٹ کرتا تھا تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے، کیونکہ میرا کردار ہی ان کے سامنے پورے پاکستان کا کردار تھا. تو مجھے ہمیشہ یہ چیز سامنے رہتی تھی اور میں کوشش کرتا تھا کہ میں کچھ ایسا نہ کروں جس سے پاکستان کے نام پہ حرف آئے. چلیں بہت اچھا لگا، آپ نے جو ہے پاکستان کا نام روشن کیا. ہم آپ سے کیا توقع رکھیں کہ آپ نے وہاں پہ 5 سالہ کورس کیا، اتنے ایوارڈ لیے، آپ یہاں پہ کیا فرق لائیں گے اپنے آنے والے جو ہمارے بیچز ہیں یا جو آپ کے کولیگس ہیں ان کی سوچ میں، ان کی تعلیمی لحاظ سے، ان کی پریکٹیکلی لحاظ سے کیا فرق لائیں گے آپ؟ ہاں میں کوشش کروں گا کہ جو میرے ارد گرد کے لوگ ہیں میں ان کو موٹیویٹ کر سکوں اور ان کو انکریج کروں کہ بھائی آپ لوگ بھی کورسز میں حصہ لیں، کورسز کریں، کیونکہ یہ نا آپ کی پروفیشنل کیریئر بلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے.
آپ کو کورسز سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ میں یہ کورس کر لوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہاں جس چیز کا آپ کو شوق نہیں ہے وہ نہ کریں, لیکن جس میں تھوڑا بہت بھی انٹرسٹ ہے اس کو کر لیں, کیونکہ میرے نزدیک یہی ہے کہ کر کے پچھتانا نہ کر کے پچھتانے سے بہت بہتر ہے. 5 سالوں میں کبھی ایک دن بھی ایسا فیل ہوا کہ اسلام آباد پولیس نے آپ کو بلا دیا ہو یا آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہو؟ نہیں, اسلام آباد پولیس نے خیال رکھا اور بہت اچھا خیال رکھا. دیکھیں میری ہر کامیابی کا کریڈٹ اسلام آباد پولیس کی نام ہے, کیونکہ اگر یہ آفیسرز مجھے سلیکٹ نہ کرتے, مجھے وہاں پہ نہ بھیجتے, تو میں یہ اچیومنٹ کیسے حاصل کر سکتا تھا. تو یہ سارا کریڈٹ انہی آفیسرز اور اسی ڈپارٹمنٹ کے نام ہے. اس سے پہلے کسی پاکستان پولیس کے کسی ممبر نے وہ کورس نہیں کیا؟ نہیں, یہ جو کورس کیا ہے یہ میں پہلا پاکستانی تھا جو اس کورس کے لیے سلیکٹ ہوا. ابھی بھی کچھ پولیس آفیسرز گئے ہیں لیکن اس کورس کے لیے سلیکٹ نہیں ہوئے جو میں کر کے آیا ہوں, بیچلرز پروگرام. اور وہ پاکستانیوں کے لیے بڑے اچھے جذبات رکھتے ہیں. ایون جہاں پہ بھی جاتے تھے تو وہ لفظ کہتے تھے پاتھیے. پاتھیے کا مطلب ہوتا ہے آئرن بردر, جو کہ پاکستان اور چائنا کے لیے یوز ہوتا ہے. تو وہ اس کو بڑا انکریج کرتے تھے. جب بھی میں ان کو بتاتا تھا میں پاکستان سے ہوں, اور اس کے علاوہ جب باہر بھی لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا تو وہ لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے تھے اس چیز کو. زبردست. منیب, کوئی ایک ایسا جملہ جو آپ چائنیز لینگویج میں ہمیں بتانا چاہیں جو آپ کی سماعتوں سے گزرا ہو, آپ کے پاکستان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے یا آپ کی پاکستان پولیس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے کسی وہاں کے آپ کے کورس میٹ نے یا کسی سویلین نے پاس کیا ہو کوئی ایسا جملہ؟ ایسا تو مجھے کوئی نہیں یاد. ویسے وہاں پہ نارملی جب میں نے اچیومنٹ کی تو سب نے کہا کونگشی کونگشی, اس کا مطلب ہوتا ہے کانگریچولیشنس. اور باقی جس طرح پاکستان چائنا دوستی کے بارے میں بولا جاتا ہے چونگ پا یو ای وان سوئے, لانگ لیو پاک چائنا فرینڈشپ, تو اس طرح کے جملے ہوتے تھے وہاں پہ. زیادہ کنورسیشن وہاں چائنیز لینگویج میں تھی یا انگلش میں؟ وہاں پہ جو ہماری کلاسز تھیں وہ تو چائنیز میں ہوتی تھیں, لیکن ہمارے چائنیز کا لیول کیونکہ اتنا امپروو نہیں تھا تو ہم تھوڑا بہت ٹرانسلیشن بھی یوز کر لیتے تھے. اور باقی جو انٹرنیشنل پولیس آفیسرز کے ساتھ تھا وہ انگلش میں بھی ہم بات کرتے تھے. منیب 5 سالہ کورس کر کے آئے, اتنے زیادہ ایوارڈس لے کے آئے, اسلام آباد پولیس کا نام روشن کیا, پاکستان پولیس کا نام روشن کیا. افسران کی جانب سے فیڈ بیک کیسا رہا؟ بہت اچھا فیڈ بیک رہا. میری کل ہی آئی جی صاحب سے ملاقات ہوئی, میں ان کو ملنے گیا تھا اور ملنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کو بتا سکوں کہ میں واپس آ گیا ہوں. تو انہوں نے کیش انعام بھی دیا, اس کے علاوہ CC1 بھی دیا انہوں نے, اور پھر کچھ گفٹس میں آئی جی صاحب کے لیے لایا تھا تو وہ بھی ان کو دیے. انہوں نے ایک گفٹ کے بارے میں کہا کہ اس کو جہاں پہ ایمبیسڈرس کے گفٹ رکھے جاتے ہیں وہاں پہ اس کو رکھا جائے. تو بڑا پراؤڈ فیل ہوا کہ آئی جی صاحب اتنے پیار سے بات کر رہے ہیں اور اتنا آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایک گفٹ لائے اور اس کو وہاں پہ رکھا جا رہا ہے جہاں پہ ایمبیسڈرس کے گفٹ رکھے جاتے ہیں. دیکھیں میں اپنے کورس میٹس اور اپنے کولیگس کو یہی بولنا چاہوں گا کہ آپ کو ہر روز ایک نیا خوف کا بت توڑنا چاہیے. جو آپ کو چیز ڈراتی ہے وہ لازمی کریں. لوگوں کی خدمت ہمارا فرض ہے اور ہمیں اس چیز کو خدمت سمجھ کر ہی کرنا چاہیے, پھر ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ منیب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں, اور یقیناً آپ کے یہ جو تجربات ہیں, آپ سے جو ہم نے سوالات کیے اور آپ نے جوابات دیے, یقیناً بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے ہم سب کے لیے, آپ کے کولیگس کے لیے, پاکستان پولیس کے لیے. انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.